علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ حیض، نفاس اور استحاضے کے خون کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز ان عنوانات پر سرسری طور پر میں بیان کر چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حیض کے ایام سے گزرنے والی خاتون شادی شدہ ہو تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بستر میں سو سکتی ہے اور آپس میں بوس و کنار بھی کر سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جسم کو، بدن کو چھو سکتے ہیں، اور ایسی خاتون کھانا پکا سکتی ہے اور برتن دھو سکتی ہے، گھر کی صفائی کر سکتی ہے، اور گھر کی پوری خدمت، امور خانہ داری پوری کر سکتی ہے۔ وہ کپڑے دھو کر شوہر کو پہنا سکتی ہے، بچوں کو پہنا سکتی ہے، کوئی مضائقہ نہیں۔ ہاں، میاں بیوی کے تعلقات، ازدواجی حقوق کی ادائیگی ناجائز ہے، اور مباشرت یعنی فزیکلی جو جنسی معاملہ ہے وہ حرام ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ صحابہ نبی کریم سے حیض کے مسائل پوچھا کرتے تھے کہ حیض کے ایام میں ہمیں بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ برتنا چاہیے، اور یہ حیض کیا چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل هو اذی، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیں، صحابہ کو بتا دیں، ساتھیوں کو بتا دیں، مسلمانوں کو بتا دیں کہ یہ بہت ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ خون ہے۔ عورت کو، خاتون کو، اللہ کی بندی کو، حوا کی بیٹی کو اس دورانیے میں تکلیف لاحق ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، اور بدن میں تکلیف ہوتی ہے، اور حالت نارمل نہیں رہتی، اعتدال کی حد سے اس کی طبیعت ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کے ایام میں جتنا بھی دورانیہ ہو اس میں شوہروں سے کہا گیا ہے کہ تم جماع کرنے سے، مباشرت کرنے سے اور سیکس کرنے سے، جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اس سے باز رہو، اور فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب یہ پاک ہو جائیں ان ایام سے نکل کر، وہ نہا دھو لیں، پاک ہو جائیں، تو پھر وہ نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی رکھیں گی، قرآن بھی پڑھیں گی، مسجد میں بھی داخل ہو سکیں گی، اور قرآن کو چھو بھی سکتی ہیں، قرآن پڑھا سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن جب اس عارضے سے گزر رہی ہوں آدم کی بیٹیاں، تو وہ ان تمام امور سے باز رہیں گی۔ اللہ کی طرف سے اس تکلیف دہ پہلو کے ایام میں اللہ نے سہولت دی ہے کہ نماز اور روزہ کے احکامات تمہارے لیے معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہے اور روزوں کی قضا ہے۔
حیض والی عورت جتنے ایام روزے چھوڑ چکی ہو، افطار کر چکی ہو حیض آنے کی وجہ سے، تو ان ایام کے روزے وہ قضا کرے گی۔